آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ایسے محترم اور مکرم اور کرم فرمانے والے نبی پر محبت کے ساتھ، کیونکہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے بھی پہچانتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مبارک محفل ہے یہ، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ نواز بھائی کا یا عمران بھائی کا یا ظہیر بھائی کا گھر ہے، بلکہ جب تک یہ محفل یہاں جاری رہے گی یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری رہے گی۔ محفل جب تک جاری ہے جب تک یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محفل بڑی مبارک ہے، اور ایسی محفل یہ وہ محفل ہے کہ اللہ کی رحمت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دورہ کرتے ہیں ساری زمین کا، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اسی محفل میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ایسی محفل کو، سکینہ نازل ہوتا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے والوں پر۔ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر ایک مسئلہ بھی سیکھ لیتا ہے تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ رب العالمین یہ مبارک ماحول جو ہمیں میسر ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی دنیا میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو وقت نکل گیا وہ لوٹ کر دوبارہ نہیں آتا، تو یہ سب سے قیمتی وقت اور سب سے بہتر وقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر رہا ہے۔ اب اپنے نبی سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر آپ بات کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک امتی کا اپنے نبی سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کیا دور ہیں یا ہمارے قریب ہیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، ارے بلکہ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اور اے خانے کعبہ طواف کر میرا، توجہ کیجیے گا، اس پر کوئی خاموش مت بیٹھنا، سبحان اللہ تو ضرور کہہ دینا۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور اے خانے کعبہ طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ بتاؤ جان سے بھی زیادہ کوئی قریب ہوتی ہے چیز؟ وہ ہمارے نبی ہے، یعنی ہماری جان ہمارے کتنے قریب ہے غور کرو، اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے نبی۔ اب اس تفصیل کو آپ اس طرح ملاحظہ فرمائیں کہ جسم کی زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے،
جسم کی زندگی کے لیے کھانا ضروری، پینا ضروری، ہوا ضروری، یہ سب ضروری ہے نا. رہنے کے لیے زمین ضروری، زمین پہ رہنا ضروری، ورنہ پاؤں کدھر رکھے گا جو ہے ہمارا وجود، پاؤں کدھر رکھے گا اگر زمین نہ ہو تو. کھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ جسم ہمارا سلامت رہے. اب پانی پینے کے لیے بھی جو ہے ہمیں مطلب اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے اندر قوت باقی رہے. یعنی جسم کے لیے کھانا پینا ضروری، تو یہ ہے جسم کی زندگی. تو یہ جسمانی زندگی کے لیے دنیاوی کھانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے روحانی زندگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جسمانی زندگی تو ہم سب کے پاس ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے. تو وہ جسمانی زندگی سب کے پاس ہے، لیکن جو روحانی زندگی ہے، جس کو آپ ایمانی زندگی کہیں، جس کو آپ روحانی زندگی اور ایمانی زندگی کہیں، تو اس کو سمجھنے کی یہاں پر آپ کو انشاءاللہ اس محفل میں ضرورت ہے. دیکھو جسمانی زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ نے انتظام کر دیا. اور ہوا کی ضرورت ہے تو اس کو ناک کے قریب کیا بالکل، تاکہ آدمی جیسی سانس لے اس کے اندر تازہ سانس جائے، مطلب تازہ ہوا جائے، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آئے، آکسیجن جائے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آئے. یہ دیکھیے کہ ناک کے قریب نظام پیدا کر دیا. جسمانی زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ناک کے قریب کر دیا. ایمان کی زندگی کے لیے، عقیدے کی زندگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا. سمجھ لو آپ، جسم کی زندگی ان کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، اور ہمارے ایمان کی زندگی ہمارے نبی کی محبت کی وجہ سے. ان کی محبت دل میں ہے تو دل آباد ہے، شاد ہے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ دل برباد ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ دل نبی کی عظمت کو سن کر دل کو خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ سنو، کائنات میں جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس کی عزت ہوئی، اور پھر جب بڑا ہوا اس نے کچھ اچھے کارنامے کیے تب اس کی عزت ہوئی. لیکن یہ ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے کہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جس راستے سے گزر جاتی تھی تو ہر پیڑ اور پتھر مجھ کو دیکھ کر درود و سلام پڑھا کرتا. دنیا میں آنے سے پہلے یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. والدہ کے شکم میں ہے، والدہ کے پیٹ میں ہے، تب سبحان اللہ ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کون؟ یہ چرند و پرند بھی، اور پھر پتھر بھی، پہاڑ بھی. دنیا میں آنے سے پہلے غور کرو آپ، اور جب دنیا میں آئے تو کیا عالم ہوا، اس پر آپ توجہ کیجئے گا. ویسے تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات وہ ہوتی ہے جس کو سن کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارے نبی کو اللہ نے کیسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. 12 سال کی عمر ہے ہمارے نبی کی، اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے سفر کے لیے نکلے تو ایک بحیرہ نام کا راہب تھا، وہ اپنے چرچ سے کبھی باہر نہیں آتا تھا. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 12 سال کی عمر ہے، اس کو نہ جانے کون سی خوشبو محسوس ہوئی، اپنے گرجا گھر سے وہ باہر آیا اور لوگوں کے درمیان چلنے لگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ہاتھ پکڑا. بڑے بڑے امیر عرب کے موجود تھے، بڑے بڑے رئیس موجود تھے. وہ راہب یعنی پادری ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، اے لوگوں کان کھول کے سنو، ھذا سید العالمین. یہ عربی کے الفاظ ہیں. ھذا رسول رب العالمین، اور یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. یہ ایک راہب کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، ھذا سید العالمین، یہ تمام عالمین کا آقا اور مولا ہے. ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا رسول ہے. یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ رب العالمین نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین. کرم سب پر ہے. کسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان نہیں ہونے دیا.
ایک مرتبہ ایسا مسئلہ تھا کہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ لوگوں کو کاٹتا پھرتا تھا. نوجوانوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور سب کو کاٹ رہا ہے, کیا کیا جائے؟ پیارے آقا اس کے قریب جانے لگے تو چند نوجوانوں نے روکا بھی کہ یا رسول اللہ رک جائیں ورنہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا یہ اونٹ مجھے پہچانتا ہے. تم کیا سوچتے ہو کہ صرف تم ہی پہچانتے ہو؟ یہ جانور بھی مجھے پہچانتے. آپ غور کرو, جب ہمارے نبی اس اونٹ کے قریب گئے تو وہ سر جھکا کر پیارے آقا کے قدموں میں بیٹھا اور اس نے کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. یہ بات آپ توجہ سے سنیے کہ اونٹ نے پیارے آقا کے کانوں میں کچھ کہا. اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھ یہ اونٹ تیرے یہاں خدمت کرتا رہا اور اب تم لوگوں میں چند دنوں پہلے یہ باتیں چل رہی تھی کہ یہ اونٹ بوڑھا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ذبح کر دیں گے تاکہ کچھ پیسہ ہم کو مل جائے یا پھر کھانے کے لیے جو ہے گوشت وغیرہ ہم کو مل جائے, تو اب اس کو ذبح کر دیں گے. تو یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ جب سے ان لوگوں نے مجھے ذبح کرنے کے بارے میں سوچا ہے تب سے میں نے یہ پاگل پن شروع کر دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ بچا لیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا, فرمایا کہ تم اس اونٹ کو مجھے بیچ دو. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کیسے قیمت لے سکتے ہیں, یہ اونٹ ہم نے آپ کو تحفے میں دے دیا, لے لیجیے آپ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا اور اونٹ سے کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا, تو جنگل میں جس طرف چاہے نکل جا, جو چاہے کھا, تو آزاد ہے, تجھے کوئی غلام نہیں بنائے گا, تجھے کوئی ذبح نہیں کرے گا, تجھے کوئی مارے گا نہیں, تجھے کوئی ذبح نہیں کرے گا, تو جانا چاہتا ہے جا, تو آزاد ہے. عزیزان محترم جب اونٹ نے یہ سنا تو اپنے منہ کو پھر پیارے آقا کے کانوں کے قریب کیا. ہمارے آقا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے, ہمارے نبی رونے لگے. آپ جانتے ہو جب ہمارے نبی روئے تو نوجوانوں نے پوچھا, صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اونٹ نے آپ سے کیا عرض کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو یہ اونٹ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, میرے صحابہ سنو, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تم نے مجھے دنیا میں آزاد کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب دیکھیں آپ کہ کیسا جذبہ ہے اور کس طریقے سے امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو چیز آپ کے قریب ہو جاتی ہے وہ بھی امت مسلمہ کے لیے, ہم سب ہم گناہگاروں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. یعنی اونٹ بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے ہم کو. تو اب امتیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں, جہنم میں جانے والے اعمال نہ کریں. دیکھو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. یہ دنیا لفظ ہے عربی کا, اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ ترجمہ کرو گے اس کا ہندی میں یا کسی بھی زبان میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا, بیکار. دنیا متاع قلیل, دنیا کا جو سامان ہے وہ قلیل ہے, تھوڑا ہے, لیکن جو آخرت ہے والآخرت خیر وابقا, آخرت کا جو سامان ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. دنیا کے لیے ہم نے صبح سے لے کے شام تک محنت کی, دکان پہ بیٹھے کاروبار کیا, اب آئی ہے اپنی آخرت کو بنانے کی باری. تو اگر ایسی محفلیں میسر آ جائیں تو ہمیں کبھی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب بھلے ہی یہ گفتگو 10-15 منٹ یا 20-25 منٹ کے لیے ہوئی, لیکن یہ بہت اہم گفتگو ہے تاکہ ہمیں دنیا سے ہمارا دل ہٹا کر ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت ہو. صحابہ کرام کی اولین ترجیح یہی رہتی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رب العالمین مجھے موت عطا فرما پر نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما. یہ دعا تھی آپ کی حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ یا اللہ رب العالمین میں شہید ہونا چاہتا ہوں مگر یہ شہادت مجھے نبی کے شہر مدینہ میں عطا فرما. حالانکہ آدمی کہیں بھی شہید ہو تو اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک,
وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، کہ تم مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور وہ شہادت اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ تو ہمیں بھی یہی دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ جمعے میں بھی نماز فجر کے بعد بھی ہم یہی دعائیں کرتے ہیں کہ دکھا دے وہ مدینہ یا الہی، کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، دن جمعے کا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ہم سب مدینے میں ہوں، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عشق نبی اپنے سینے میں پیدا کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو یاد رکھیں، اپنی اولاد کو بھی یہ باتیں سکھائیں۔ حالانکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، لیکن اور آپ لوگوں کو غالباً بھوک بھی لگ رہی ہے، تو لہٰذا اس کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے۔ وہ ہے نا کہ دیکھیے دین کا کام بھی ہو مگر اس انداز کے ساتھ کہ کسی پر بوجھ نہ بنا جائے۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص نے حضرت کی تقریر سے متاثر ہو کے رمضان میں روزہ رکھا، دوپہر میں جب اسے بھوک لگی تو کوئی شاعر صاحب اس کو مل گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، نعت سناؤں، کلام سناؤں، بیان سناؤں، کیا سناؤں؟ تو اس نے پہلی بار روزہ رکھا تھا، تو دوپہر میں 12 بجے وہ کہتا ابھی کچھ مت سناؤ، مغرب کی اذان سنا دو تاکہ میں افطار کر سکوں۔ تو یہی مسئلہ ہے ابھی بھی کہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید ابھی دین کی باتیں اچھی تو ہیں، لیکن عزیزان محترم درود و سلام پڑھ کے انشاءاللہ رب العالمین ہم بات کو اختتام پذیر کریں گے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز پڑھیے موت آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ ادا ہو، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور دل کے ساتھ جھک جانا چاہیے۔ جو دل سے نمازیں پڑھتا ہے دل بات خدا سے کرتا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ ہے کہ دل تو چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ اب کافی ٹائم ہو۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہر ایک نے عمل کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تمام صحابہ کا اور تمام ولیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز پیارے آقا کی بارگاہ میں 600 سال کے عرصے کے بعد بھی پہنچے، تو ان کا یہی عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ 530 ہجری، تو غور کرے کہ جب نبی کی بارگاہ میں وہ پہنچے تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ نبی زندہ ہیں، اور نبی کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ہمارے خواجہ غریب نواز کو ہمارے نبی کا حکم بھی ہوا کہ اے معین الدین تم جاؤ ہندوستان، اور وہاں جا کر تمہارے وجود سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا اور دین کا اجالا پھیل جائے گا۔ آپ آئے تو دہلی کی سرزمین پر جب آپ پہنچے تو آپ غور کریں مندر کے سامنے آ کر آپ بیٹھ گئے۔ ایک واقعہ پیش کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل کا ماشاءاللہ وہ جو ہے دل میں وہ مکمل طور سے پورا ہو جائے۔ مندر کے آگے آ کے بیٹھ گئے ہمارے خواجہ غریب نواز، 4 عورتیں سر پر دودھ کا مٹکا رکھ کے جا رہی ہیں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی ہم مندر کے اندر جا رہے ہیں۔ کہا یہ کس لیے لے کر جا رہی ہو؟ کہا کہ وہ بتوں کو چڑھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا وہ خود یہ دودھ پیتے ہیں؟ کہا نہیں پیتے تو نہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا بت بھی دودھ پی سکتا ہے؟ کیا یہ پتھر بھی کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ تو ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ آج جب اپنے بتوں پر تم یہ چاہو یعنی دودھ، تو کہنا کہ باہر جو بابا جی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج دودھ پی لو۔ باہر جو بابا جی بیٹھے ہیں ان کا کہنا مانو دودھ پی لو۔ اب عورتیں ہستی میں چلی گئیں، 4 عورتوں نے جا کے اپنے مٹکے رکھ دیے ان بتوں کے سامنے، اور ہنستے ہنستے ایک عورت نے کہہ دیا کہ باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج دودھ پی لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہاں پہ جو بت تھے انہوں نے اپنی لمبی لمبی زبانیں نکالی اور اس بھرے میں ڈال دی اور دودھ کو پی گئے۔ ادھر ان کے منہ کھلے، ادھر عورتوں کے منہ کھل گئے۔
اب ہم بتوں کی عبادت کریں کہ تمہاری عبادت کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو جانتے ہو ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ نہ بتوں کی عبادت کرو نہ میری عبادت کرو، بلکہ جس رب نے مجھے بنایا ہے اس خدا کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی زندہ کرامت کہ ماشاءاللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرہ، کہ وہ جانتے ہیں کہ کون کس مقصد سے آیا ہے، اور یہ ولیوں کی کرامت رہی ہے۔ اور ہمارے خواجہ غریب نواز نے ایسی کئی کرامتیں دکھائی ہیں، یہاں تک کہ گائے کو پوجتے تھے لوگ، ہمارے خواجہ غریب نواز نے اس گائے پر جب ہاتھ لگایا تو سبحان اللہ وہ بھی اصلیت میں گائے بن گئے مکمل طور سے۔ بلکہ یہ ایسی ایسی کرامتیں آپ کی ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی ظاہر ہوئی ہیں، اور انہوں نے پھر عورتوں نے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ماشاءاللہ اللہ کے دین کو سمجھا، اور وہیں پر جو اور لوگ کھڑے تھے ان کے دلوں میں بھی اسلام کی حقانیت پیدا ہوئی، اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا کہ جب اجمیر آنے والے اور دلی میں آنے والے بابا جی کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیر۔ روشن ضمیروں کی دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہیں، نہ جانے کتنی بلائیں آسمان سے نازل ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن جب ادھر سے دعائیں جاتی ہیں، آج یہاں فاتحہ ہوئی، بیان ہوا، ادھر سے جب دعائیں جاتی ہیں تو ماشاءاللہ رب العالمین وہ ساری بلائیں مٹ جاتی ہیں اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو اگلی بار جو ہے اور بھی باتوں کو رکھیں گے اور خواجہ غریب نواز علی رحمہ کی سیرت پر ہی رکھیں گے۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے، اور ماشاءاللہ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دلی جائز مراد قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیہ۔